کوہ کاف کا سردار قسط نمبر 6۔ زینب کمرے میں شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی۔ جائے نماز اٹھا کر اس نے الماری میں رکھی اور باہر آ گئی۔ اکبر صحن میں گمسم سا بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، اکبر نے گمسم سا ہو کر کہا۔ بھائی سب ٹھیک ہے نا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ زینب نے صوفے پر اکبر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زینب کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ثنا کا کچھ پتہ نہیں۔ تم ان پریزادوں سے کہہ کر میری بچی لوٹا دو، وہ جیسی بھی ہے میری اولاد ہے۔ اکبر نے رونی صورت سے کہا۔ بھائی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ زینب نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اکبر یہ چاہتی ہی یہی ہے، اس نے جادو ٹونا کیا ہے میری بچی پر۔ سدرا اچانک چونک پڑی اور شروع ہو گئی۔ بھابھی ثنا میری بہن ہے، میں کیوں اس کے ساتھ کچھ غلط کروں گی؟ زینب نے تڑپ کر بولا۔ تو لے آؤ نا اس کو واپس، خدا کے لیے میری بچی نہ جانے کن درندوں میں پھنس گئی ہوگی۔ سدرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاں زینب، خدا کے لیے۔ اکبر نے ہاتھ جوڑے۔ بھائی بھابھی وہ پریزاد اذلان کے غلام تھے اور اذلان نے میری حفاظت کے سوا انہیں کوئی کام نہیں سونپا تھا، اس لیے وہ اذلان کے بولے بنا کچھ نہیں کر سکتے تھے، ورنہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے۔ زینب نے تفصیل بتائی۔ زینب اذلان کو بولو وہ کہاں ہے، کچھ کرے۔ سدرا نے زینب کے پیر پڑتے ہوئے کہا۔ بھابھی آپ اٹھ کر اوپر بیٹھیں۔ زینب نے سدرا کو صوفے پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ بھابھی وہ پریزاد جا چکے ہیں کیونکہ اذلان کا چلہ مکمل ہو گیا ہے، وہ لوٹے گا تو میں ضرور کچھ کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا، آپ پولیس میں کمپلین کروائیں۔ زینب نے اکبر کو کہا اور سدرا کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ پولیس نے بھی رشوت مانگی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، شکیل نے پولیس والوں کو بھی بھاری رقم دے رکھی ہوگی، وہ ضرور ملے ہوئے ہیں۔ اکبر نے افسردگی سے کہا۔ زینب نے سر ہلایا۔ سدرا سر پیٹ کر رونے لگی۔ اسے پچھتاوا تھا کہ اس نے زینب پر نظر رکھی اور اسے اذیت دیتی رہی، اور اس کی اپنی اولاد نے ہی اسے دھوکہ دے دیا۔ اذلان کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ دور بیٹھی ملکہ تسبیح پر کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ کابوت کرسی پر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اماں جی، اذلان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ملکہ کو آواز دی۔ ملکہ بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ اذلان تم ٹھیک ہو؟ جی اماں جان، میں ٹھیک ہوں، میرے بچے مجھے فخر ہے تم پر۔ ملکہ نے اذلان کا ماتھا چوما۔ کابوت نے بڑھ کر اذلان کو سینے سے لگا لیا۔ میرے بھائی، دونوں بھائی گلے لگ کر سکون محسوس کر رہے تھے۔ بھیا اب آپ ٹھیک ہے نا؟ اذلان نے کابوت کا چہرہ تھام کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تمہارے اس دیو نے میری بڑی خدمت کی، 2 دن میں ہی مجھے ٹھیک کر دیا۔ کابوت نے ہنس کر کہا۔ ہاں ہاں چلے صحیح ہے، اب کیا کرنا ہے آگے؟ اذلان نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ بھائی پہلے میں زنیرہ کے والد سے ملوں گا شادی کے لیے، ابھی تو خوشی کا موقع ہے۔ کابوت نے ہاتھ اٹھا کر دل کی بات بولی۔ اچھا پھر دیر کیسی، چلیں چلتے ہیں بھابھی کے پاس۔ اذلان نے لفظ بھابھی پر زور دیا اور دونوں ہنستے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ ان دونوں کو ساتھ دے کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ زینب کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی۔ سدرا اور اکبر صحن میں بیٹھے سوچوں میں گم تھے۔ سدرا نے زینب سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی اور زینب نے خوش ہو کر معاف کر دیا تھا۔ زینب خوش تو بہت تھی مگر اذلان کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ اسے ملنے نہیں آیا تھا، کیسے وہ اسے بھول گیا تھا۔ چائے بنا کر کپ میں انڈیلی اور بسکٹ سجانے لگی۔ زینب، جانی پہچانی آواز پر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو دشمن جاں دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اذلان، زینب نے خوشی سے چیخ کر کہا۔ صحن میں بیٹھی اکبر اور سدرا چونک کر باہر آ گئے۔ انہیں وہاں کوئی دکھائی نہ دیا مگر زینب ایک جانب خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ زینب، اکبر ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ زینب بھاگتی ہوئی کسی اندیکھی قوت کے گلے لگ گئی۔ اذلان کہاں تھے آپ؟ میں نے کتنا انتظار کیا۔ زینب نے اذلان کے سینے سے لگے ہوئے کہا۔ میری جان، میری پری، میں آ گیا ہوں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اذلان نے زینب کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ زینب تمہارے گھر والے؟ اذلان نے زینب کو اشارہ کیا۔ اکبر اور سدرا حیرت سے منہ کھولے زینب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھائی اذلان ہیں یہ۔ زینب نے ایسے کہا جیسے وہ اذلان کو دیکھ رہے ہوں۔ کہاں؟ کون ہے؟ سدرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زینب نے اذلان کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اذلان نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ ایک دھواں اٹھا اور ایک نوجوان ظاہر ہوا۔ بھوت! سدرا اکبر کے پیچھے چھپ گئی۔ تم اذلان ہو؟ اکبر نے اذلان سے پوچھا۔ جی، اذلان نے مختصر سا جواب دیا۔ میری بچی لا دو مجھے۔
سدرا نے اکبر کے پیچھے سے جھانک کر کہا۔ میں نوکر نہیں ہوں آپ کا۔ اذلان نے قہر آلود نظر سدرا پر ڈالی اور زینب کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ سدرا اور اکبر ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اذلان آپ مجھے لے جانے آئے ہیں نا؟ زینب نے معصومیت سے پوچھا۔ میری جان ابھی نہیں، مگر بہت جلد میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اذلان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اذلان ثنا، زینب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زینب میں سب جانتا ہوں، تم کچھ مت کہو، کچھ دیر میں سب معلوم ہو جائے گا۔ اذلان نے اسے تسلی دی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر اذلان نے اسے کابوت اور زنیرہ کی شادی کی دعوت دی اور واپس چلا گیا۔ زینب پرسکون ہو کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اٹھ کر باہر گئی تو عجیب منظر تھا۔ ثنا اکبر اور سدرا کے گلے لگ کر رو رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ ثنا تم ٹھیک ہو، اللہ تیرا شکر ہے۔ زینب نے ثنا کو سینے سے لگایا۔ زینب آپی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں نے غلط کیا آپ کے ساتھ۔ ثنا رو رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ نہیں ثنا چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا، تم کیسے آئی یہاں؟ زینب کے پوچھنے پر ثنا نے بتایا کہ شکیل نے اسے استعمال کر کے کوٹھے پر بیچ دیا۔ وہاں ان درندوں نے اسے خوب نوچا۔ اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر کل شام اسے اذلان نام کے کسی لڑکے نے وہاں سے نکالا اور ہسپتال بھیج دیا۔ وہاں علاج کروا کر اسے یہاں کوئی بندہ چھوڑ کر چلا گیا۔ زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سدرا اور اکبر پھر سے جی اٹھے تھے۔ اذلان آج زینب سے ملنے آیا تھا۔ کابوت کی شادی بھی آج رات ہی طے پائی گئی تھی۔ اذلان نے زینب کو ایک خوبصورت سا جوڑا دیا اور تیار ہونے کا کہہ کر خود انتظار کرنے لگا۔ زینب تیار ہو کر جب باہر آئی تو اذلان ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ وائٹ امبریلا فراک پر چاندی کی تاروں سے کام ہوا تھا، اوپر سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ فراک پیروں تک جھولتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کر کے اسٹولر کو حجاب کی صورت میں لپیٹے اور فلیٹ میچنگ شوز پہنے وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار تیار ہوئی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف کاجل اور لپسٹک ہی لگی تھی، مگر پھر بھی وہ حسن کے چشمے پھوٹ رہی تھی۔ بیوٹیفل، اذلان نے بے اختیار تعریف کی۔ اذلان بھی کسی سے کم تھوڑی تھا۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا شلوار زیب تن کیا ہوا تھا، ہلکی سی داڑھی، ایک طرف کو ڈھل کے بال اور سفید رنگت۔ وہ خود سے لاپرواہ تھا۔ اسے لاپرواہی ہی زینب کے دل پر تیر چلاتی تھی۔ زینب اس پر دل و جان سے فدا تھی اور اذلان تو جان ہتھیلی پر رکھے پھرتا تھا۔ زینب شرما کر نظریں جھکا گئی۔ آپ چلیں؟ اذلان نے مسرور ہو کر کہا۔ جی، زینب نے مسکرا کر حامی بھری۔ اگلے ہی پل وہ دونوں کاف کے پہاڑوں پر موجود تھے، جہاں گرمی کے موسم میں بھی برف موجود تھی۔ زینب کو کچھ دکھائی نہ دیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اذلان کو دیکھا۔ اذلان نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ زینب نے آنکھیں بند کیں اور اذلان کے کہنے پر پھر سے کھولیں تو وہ دنگ رہ گئی۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ایک عظیم الشان سا محل سامنے موجود تھا۔ ہر طرف لوگ اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک سے ایک بڑھ کر حسین خوبصورت لڑکیاں لمبے لمبے فراقوں میں ملبوس اٹکیلیاں کرتے ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ زینب یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اذلان اسے لے کر محل کے اندر چلا گیا۔ محل اتنا عالی شان تھا، زینب پلک جھپکنا بھول گئی۔ اذلان اسے ملکہ کے کمرے میں لے گیا۔ ملکہ زینب سے ملی اور اذلان کو مثبت جواب دے کر خوشک کر دیا۔ اذلان نے زینب کو سارے علاقے کی سیر کروائی۔ وہ علاقہ عام انسانوں کی نظر سے اوجھل تھا مگر بہت حسین تھا۔ اذلان اور زینب جب واپس لوٹے تو وہاں نکاح کی تیاریاں شروع تھیں۔ اذلان نے زینب کو سجے ہوئے تخت پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک مولوی جن نے کابوت اور زنیرہ کا نکاح پڑھوایا۔ اس کے بعد زینب کی طرف آ کر اس نے نکاح کی اجازت مانگی۔ زینب نے چونک کر اذلان کو دیکھا اور اذلان نے اشارے سے اسے تسلی دی۔ زینب نے ڈرتے ہوئے اجازت دی اور اس کے ساتھ دونوں جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اذلان نے رات کے تقریباً 3 بجے زینب کو گھر چھوڑا۔ اذلان اب مجھے کب لینے آئیں گے؟ بھائی بھابھی کا کیا ہوگا؟ زینب نے اذلان سے سوال کیا۔ میری جان تم پریشان مت ہو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے سب سوچ رکھا ہے۔ کل دن کو میرا انتظار کرنا، میں خوشخبری لے کر آؤں گا، اذلان نے زینب کا ہاتھ تھام کر کہا۔ زینب نے مسکرا کر سر ہلایا اور اذلان الوداع کر کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ زینب نے چینج کیا اور خوبصورت سپنے دیکھتی وہاں سکون سے سو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کا سکون برباد ہونے والا ہے۔ جاری ہے۔ جی تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو کہانی کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعا میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔